السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشمین جمال۔ ناظرین، بات کریں افغانستان کی، عراق کی، کشمیر کی، فلسطین کی، ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ مسلمان طاقتور کے ظلم سے ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ پسے ہی ہیں۔ بات کریں ان کے جان کی، ان کی عزت کی، یہاں تک کہ ان کے مال کی، تو ہم نے دیکھا کہ ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، لیکن جو ظلم ہے وہ کم نہیں ہوتا۔ بات اگر ابھی اس وقت موجودہ صورتحال میں فلسطین کی اور فلسطینیوں کی ہی کر لیں تو گزشتہ کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی بربریت کا ان کو سامنا ہے، اس کا وہ شکار ہیں۔ ان کی عورتیں، ان کے بچے تک اسرائیلی جو جاریت ہے اس سے ہم نے دیکھا کہ کبھی بھی محفوظ نہیں رہے۔ اگر ابھی حال ہی میں جو اسکیلیشن ہوئی ہے اس کے حوالے سے بات کریں تو اسرائیلی حملے کے بعد 1000 سے زائد، یہ ایک تخمینہ ہے، ایک اپروکسیمیٹ اندازہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور اس سے تقریباً 3 گنا زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت زخمی ہیں۔ بات کریں اس طرح کی کسی بھی کرائسس سچویشن کے اندر مسلم امہ کے کردار کی تو ہم نے دیکھا ہمیشہ کی طرح وہ اس دفعہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے، تقسیم کا شکار ہے، لیکن اگر بات کریں یورپ کی، امریکہ کی، تو ہمیشہ کی طرح وہ متحد ہو کر اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کچھ سوالات اٹھائیں گے آج کے اس پروگرام میں کہ یہ جو مسئلہ ہے جو شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اس کا خاتمہ کیا ممکن ہے؟ اس طرح کے کرائسس کے اندر مسلم امہ کا بالخصوص پاکستان کا کیا کوئی کردار ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ اقوام متحدہ کا اگین اف اٹ آل کوئی رول ہے؟ کیونکہ بات تو کرتے ہیں وہاں پر کردار کی، لیکن ہم نے کبھی پریکٹیکلی کوئی افیکٹو کردار دیکھا نہیں، چاہے بات کشمیر کی کریں چاہے فلسطین کی، وہ کیا کردار ہے؟ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس اس ایشو پر بھی بلایا گیا اور بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ OIC کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا کہ سٹیٹمنٹس ہیں بس وہی آ رہی ہیں، کسی قسم کا ایفرٹ نہ تو سیز فائر کے لیے نہ تو مسئلے کے حل کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک انیشیٹ کیا گیا ہے۔ ان سبھی ایشوز پہ بالخصوص پاکستان کا کیا کردار ہے، اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا سر اجلاس، دیگر ممالک جتنے بھی ہیں ان پر ہم نے اس اجلاس کی کارروائی سے جو کچھ سامنے آیا اس میں دیکھا کہ امریکہ کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا کہ اسرائیل کی حمایت کی جائے۔ روس نے جو ہے وہ اس سارے معاملے کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ یہ جو اجلاس ہوا ہے، بلایا گیا، اس کو سب سے پہلے کہیے گا کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ جی، میرے خیال میں جو نتیجہ نکلا ہے اور جس طرح سے یہ اجلاس ہوا ہے وہ کافی یعنی ایکسپیکٹڈ تھا، اس میں کوئی سرپرائز نہیں تھی، کیونکہ جو ویسٹرن ممالک ہیں وہ تو اسرائیل کی حمایت کریں گے اس وقت، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حماس نے حملہ کیا ہے تو اس کو کنڈیم کیا جائے۔ اور فرانس نے ایک سٹیٹمنٹ بھی لے آئی تھی اس کے تحت، اور وہ سٹیٹمنٹ نامنظور ہوئی روس کی وجہ سے، اور جو بھی مسلمان ملک تھے انہوں نے بھی اس میں شرکت یعنی کہ اس میں حمایت نہیں کی اس کی، تو وہ سٹیٹمنٹ تو نہیں ہوئی ہے۔ پر یہ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ مسلمانوں کے جو مسئلے ہیں ان پر ایک انجسٹس ہے، انیکوٹی ہے، اور it is not treated fairly۔ پر آپ جیسے جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ سب طاقت کا کھیل ہے۔ تو جب تک ہماری اسلامی دنیا میں ایک اکائی اور طاقت نہیں ہوگی تو ہمارے مسئلے اسی طرح سے انفیئرلی اور انیکولی سر شاید آپ کو نہیں لگتا معاملہ اکائی اور اتحاد کا زیادہ ہے طاقت سے؟ طاقت تو اگر ہم چاہیں تو کلیکٹیولی ہم خاصے طاقتور ثابت ہو سکتے ہیں۔ 73 میں بھی عرب ممالک نے مل کر اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ اتحاد کیوں نظر نہیں آتا دوبارہ؟ دیکھیے، وہ اتحاد ہمارا تھا اور اس کی وجہ سے ہمیں کچھ فائدے ہوئے تھے اس وقت، پر اتحاد یعنی کہ سسٹین کرنا چاہیے، اور وہ سسٹین کرنے میں کافی مشکلات ہیں، کیونکہ اسلامی دنیا میں آپ کہتے ہیں مختلف انٹرسٹس ہیں، مختلف ڈائریکشنز ہیں، اس کو اکائی ہم نے بنانی ہے، ہم نے اپنے آپ کو جوڑنا ہے، اور سب ساتھ میں اگر ہم کام کریں تو ہم اپنے جو مسئلے ہیں ان پر ہم آگے رفتار پکڑ سکتے ہیں۔ پر ہم نے بہت آپس میں ہم نے اپنی یونٹی اور اسٹرینتھ پہ کام کرنا ہے، اور یہ کمزوری کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہوتا ہے۔
بالکل سر, OIC کا سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے, پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے بھی, ترکی سے بھی, ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر سے سٹیٹمنٹس کی حد تک تو کم سے کم بات کی گئی ہے. اب ظاہر ہے یہ ایک الگ بحث ہے کہ کتنی افیکٹو سٹیٹمنٹس تھیں, کتنی نہیں تھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں اتحاد کی, بس بیانات کی حد تک اتفاق, یا کیا جا سکتا ہے پریکٹیکلی؟ یہ دیکھیں, جیسے ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کچھ کر سکیں تو آپ کریں, اگر آپ کر نہیں سکتے ہیں کچھ تو آپ ایٹ لیسٹ آپ کہیں کچھ. تو اس نظر سے اگر دیکھیں تو اسلامی ملک جو کر سکتے ہیں انہوں نے کیا ہے, جو نہیں کر سکتے انہوں نے ایٹ لیسٹ حمایت کی ہے فلسطینیوں کی. تو یہ جاری رہنا چاہیے. سر ایک سوال کا جواب ضرور لینا چاہتی ہوں آپ سے. آپ نے کہا کہ طاقت ہونی چاہیے, اتحاد ہونا چاہیے. سر اگر آپ طاقتور نہیں ہیں, یا اس وقت جو بھی تنازع ہے اس میں جو طاقتور ہیں وہ مظلوموں کے ساتھ نہیں ہیں, تو پھر کیا اقوام متحدہ جیسے فورم سے بھی انصاف کا کوئی امید جو ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے؟ اور ویسے بھی سر اقوام متحدہ کا کردار ہے کیا؟ متعدد جو ہیں قراردادیں ہیں, کشمیر کی بات کر لیں, فلسطین کی بات کر لیں, وہ ردی کی ٹوکری میں ہی سر معذرت کے ساتھ پڑی ہوئی نظر آتی ہیں. جی دیکھیے, آپ نے اقوام متحدہ کا جہاں تک واسطہ ہے, اقوام متحدہ تو ریفلیکٹ کرتی ہے جو پوزیشنز ممبر سٹیٹس کی ہوتی ہیں. اقوام متحدہ اپنی ایک جو خود کی جو پوزیشن ہے وہ جب نکلتی ہے جب یا سیکیورٹی کاؤنسل یا جنرل اسمبلی کا ایک فیصلہ ہوتا ہے, تو پھر اس کے تحت یونائٹڈ نیشنز کی ایک پوزیشن بن جاتی ہے. پر اس پوزیشن بن بھی جائے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بھی جو طاقتور ملک ہیں اور جو ان کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے کشمیر کا مسئلہ جیسے آپ نے کہا, جو ہمیں فیصلہ ملا ہے اقوام متحدہ سے, اس سے بہتر فیصلہ ہمیں نہیں مل سکتا کہ وہ فیصلہ کہتا ہے کہ یہ خود مختاری کے تحت کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا, پلیبسٹ کے تحت. اب اس سے بہتر ہمیں کوئی نتیجہ تو نہیں مل سکتا ہے, کوئی فیصلہ نہیں مل سکتا. اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو طاقتور ملک ہیں ان کے ساتھ ہم نے سامنا کرنا ہے, ان کو کنونس کرنا ہے کہ جی اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو پہلے سر پاکستان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں فورن آفس کی بھی, پرائم منسٹر کی بھی, اس پر کم سے کم پاکستان کے اندر تو بڑی تنقید ہے. اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ کہا یہ گیا کہ بہت ہی ہلکا ہاتھ رکھا گیا, بڑی مائلڈ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دی گئی, ہمیں زیادہ اسرٹیولی کھل کر فلسطین کی حمایت کرنا چاہیے تھی. جی دیکھیں, وہ سٹیٹمنٹس تو مختلف قسم کی ہوتی ہیں. ہم نے ہماری جو پوزیشن ہے اس پہ ہم برقرار آ رہے ہیں, اور پوزیشن ہماری بالکل کلیئر ہے کہ فلسطینی جو مسئلہ ہے وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے تحت اس کا حل ہونا چاہیے. وہ پوزیشن واپس پاکستان نے ریٹریٹ کی ہے. اب اس میں کتنی زور سے کہنا ہے, کیا کہنا ہے, وہ ڈپینڈز آن دا سرکمسٹانسز. ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سرکمسٹانسز ایسی ہیں جو ہم نے اس میں اپنی پوزیشن ایک صحیح طریقے سے ہم نے اس کو برقرار رکھنی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, بریفلی آخر میں کہہ دیجیے گا, اسرائیل بہت سارے اقدامات کا کہہ رہا ہے جس کے اندر پانی کو بند کرنا, ادویات کی رسائی کو ناممکن بنانا, بہت ساری اس طرح کی اور چیزیں جن کے بارے میں وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آنے والے دنوں میں کریں گے فلسطین کے ساتھ. یہ وار کرائمز کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شامل ہوتی ہیں. اس کے اوپر بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اور لاؤڈ ہونا پڑے گا, ہونے کی ضرورت ہے؟ جی میرے خیال میں یہ مسئلہ کافی سیریس ہوگا, ایسکلیشن ہوگی, جیسے نظر آتا ہے جو اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسکلیٹ کریں گے. اس میں سویلینز کی کافی کیجولیٹیز ہوں گی. تو میرے خیال میں ہم نے پوزیشن لینی ہوگی آگے. تو ابھی یہ سچویشن ایک ایوالونگ سچویشن ہے, اس کو دیکھنا چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے جو فلسطینیوں کی صحیح مدد کر سکے. بالکل ٹھیک ہے, اس مسئلے کو افیکٹولی حل کرانے کی کوئی کوشش کی جائے. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. منیر اکرم صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے. موجودہ صورتحال پر اس وقت کیا کچھ وہاں پر ہو رہا ہے, کیا پاکستان کا سٹانس ہونا چاہیے, ہم نے بات کی. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے.
جی ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے آج مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اور جو ابھی حالیہ اسکیلیشن ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اس کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں, جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. سر جو ابھی پریزنٹ سچویشن اس وقت ہے, جو بھی معاملہ جو اسکیلیشن ہوئی ہے, اس میں سب سے پہلے تو سر تھوڑا انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو کردار ہے اور رد عمل ہے, میں دونوں پر چاہتی ہوں آپ بات کیجیے گا. اسلامک ممالک کی طرف سے ایک بڑی بیسک سی اسٹیٹمنٹ کے سامنے آئی, اس کے اوپر بھی کتنی سپورٹ کرنی ہے, اس میں ہمیشہ کی طرح ایک تقسیم دکھائی دی. جبکہ ویسٹ کی بات کریں, یورپ امریکہ کی بات کریں, تو وہ بڑے متحد ہو کے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں یہ انہی کا ایک ناجائز اولاد ہے مغربی دنیا کی. اسرائیل ان کے ساتھ کھڑے تو ہونا ہے انہوں نے. اس کی جس وجہ سے اسرائیل بنایا گیا وہ وجہ تو ابھی تک پوری طرح مکمل نہیں ہوئی, تقریباً ہونے جا رہی ہے. یہ جو ابراہیم ایکارڈ جو بنے ہیں جس میں یورپ ممالک ہیں, آہستہ آہستہ سب اسرائیل کی طرف مائل ہو گئے ہیں. لیٹسٹ اگریات میں جب نتنیاہو صاحب نے اقوام متحدہ میں بڑا فخریہ بیان دیا تھا کہ مغربی مشرق وسطیٰ کی تاریخ بدل رہی ہے اور آئندہ اسرائیل پیوٹ ہوگا اس علاقے میں, سب کچھ کا جو نقشہ انہوں نے انویل کیا تھا اس میں غزہ, ویسٹ بینک, سب کچھ اسرائیل کا حصہ دکھایا گیا تھا. اور جب سے یہ قائم ہوا ہے اسرائیل, اس وقت سے یہ پھیل رہا ہے, بڑھ رہا ہے. بھارت کی طرف وہ بھی اپنا جغرافیائی حدود بڑھا رہا ہے. اور ٹرمپ صاحب جاتے ہوئے گولان ہائٹس کو, جو کہ سیریا کا آج سے نہیں صدیوں سے ایک تسلیم شدہ ان کا ایک حصہ ہے, وہ بھی اسرائیل کو تحفے میں دے کے چلے گئے ہیں. تو ان کی تو بڑی واضح ہے جو بھی ان کی حکمت عملی ہے, اور انہوں نے بڑے منصوبے کے تحت اسرائیل کی سپورٹ میں مشرق وسطیٰ کے یورپ ممالک ہیں ان کو ہموار کیا ہے. اور اب بیچارے جو فلسطینی ہیں وہ تو صرف پس کر رہ گئے ہیں, اور ان کے لیے جو کچھ بھی ہوا, ایک جو دو قوموں کا وہ جو بات ابھی ہو رہی تھی کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے, وہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. جو پیلسٹین اتھارٹی قائم ہوئی تھی اس کی کو آج تک پوچھ نہیں رہا, اس کو بات ہی نہیں کر رہا کوئی اس کی. تو وہ بھی بیسیکلی ایک غلط سٹیپ تھا. اور میں نے بارہا لوگوں سے یہ سوال پوچھا, مجھے بتائیے کہ اسرائیل کے یہاں پہ بننے سے پہلے جو فلسطینی عربز تھے, جس میں مسلمان بھی تھے, یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے, اس خطے میں رہ کیسے رہے تھے؟ ان کو تو کسی نے نکالا نہیں تھا یہاں سے, جوز کو. اور تاریخ یہ ہے کہ ان کو سب سے زیادہ ان کی پرسیکیوشن شروع ہوئی برطانیہ سے, پھر امریکہ سے, الٹیمیٹلی جرمنی نے کیا ان کے ساتھ. ان کو لا کے یہاں پہ آباد کیا گیا, زبردستی ان کو یہ خطہ دلایا گیا. بتائیے کہ اب اس کا علاج ہے کیا؟ اسٹیٹمنٹس تو اس کا علاج نہیں ہے. ہم اسٹیٹمنٹ بھی دے رہے ہیں, آپ دیکھ لیجئے, چاہے وہ پاکستان کی ہے چاہے مغربی دنیا کی ہے. وہ اسٹیٹمنٹس ایسی ہیں کہ جن کو فلسطینیوں کو ان اے وے جو اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کو مظلوم نہیں, بلکہ ان کو ان اے وے اس میں کمپنسیٹ دکھایا گیا ہے. ایک کچھ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں, کچھ ہمارے جو لبرل طبقہ ہے پاکستان میں, وہ تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ یہ بہت ٹیررسٹ ہیں, ان کو ختم ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اب جو ہو رہا ہے اس وقت جو ہو رہا ہے, دی ورسٹ ایور بامبنگ آف غازہ اسٹرپ از آن. ان کے کئی گھر ملٹی سٹوری بلڈنگ گرا دی گئی ہیں, کئی لوگ شہید ہو چکے ہوئے ہیں. میں بامبنگ والے ایشو کی طرف بھی آتی ہوں, لیکن تھوڑا سا پہلے یہ ضرور کہیے گا, آپ نے کہا کہ سٹیٹمنٹس آر ناٹ انف, آپ نے کہا ویسٹ سے بھی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, مسلم ممالک سے بھی. سر ویسٹ سے جو اسرائیل کی سپورٹ میں ہے وہ خالی سٹیٹمنٹس تو نہیں آ رہی. سر امریکہ تو مالی مدد کا اعلان بھی کر رہا ہے, وہ اسلحے کی فراہمی کا بھی وعدہ کر رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے, ہر طرح کی سپورٹ آگے بڑھ کر اعلان کر رہا ہے. مسلم ممالک کی طرف سے البتہ میٹھی ہم نے دیکھا ہے کہ صرف یہی کہا جا رہا ہے کہ اس اسکیلیشن کو کم ہونا چاہیے, مسئلے کا حل ہونا چاہیے, کوئی بھی آگے بڑھ کر کھل کر سپورٹ نہیں کر رہا. کیا حل ہے سر اس ایشو کا؟ ہم کس طریقے سے کوئی بھی مسلم ملک آگے بڑھ کر سپورٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیے, مسلم ممالک کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ اگر آپ متحد نہیں ہوں گے تو آہستہ آہستہ سب مٹ جائیں گے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ جب تاریخ کو اگر آپ دیکھیں, تاریخ کے تناظر میں, تو مسلمانوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. سیریا کا حال آپ نے دیکھ لیا, عراق کا حال آپ نے دیکھ لیا, لیبیا کا حال آپ نے دیکھ لیا, اب باقی ملکوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ نے دیکھ لیا, کشمیروں کے ساتھ کیا ہوا, آسام میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا. مغربی دنیا تو اپنے ایک ایجنڈے پہ قائم چل رہی ہے, وہ تو کر رہے ہیں مدد, کھل کے کر رہے ہیں مدد. بحری بیڑا آ رہا ہے, ایڈیشنل F-35 جہاز, F-15 جہاز, F-16 جہاز آ رہے ہیں, ان کے لیے امریشن آ رہے ہیں ان کے پاس, میزائل آ رہے ہیں ان کے پاس. باقی دنیا کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن دی لارجر کانٹیکسٹ جب دیکھتے ہیں, جو لیٹر ایسکلیشن ہے, اس کا کہیں تانے بانے ملتے ہیں جا کے یوکرین میں. جب امریکہ کو یوکرین میں اپنی شکست ابھی یقین نظر آ رہی ہے, تو یہ بھی ایک ان کے لیے بیٹل فیلڈ بن کے رہ گیا ہے. اور یہاں پر
جس طریقے سے آپ دیکھیے کہ چین ہو یا روس ہو یا دوسرے ممالک ہیں جو دیکھ رہے تھے اگر اس کو زیادہ دیر تک جاری رکھا گیا تو جو ابراہیم ایکارڈز ہیں اس کے تحت مشرق وسطی پر مغربی دنیا کا تسلط مضبوط ہو جائے گا. اس کے خلاف بھی ایک لارجر کانٹیکسٹ ہی چل رہی ہے. ہمارا میڈیا چونکہ رپورٹ نہیں کرتا, آج سے چند دن پہلے سیریا میں جہاں پہ اور کچھ نہیں ہو رہا وہاں پہ ایک ڈرون اسٹرائک ہوئی جس میں 100 سے زیادہ سیل شہید ہو گئے. اس میں کسی نے اس بارے میں بات نہیں کی, کس نے کی, کیوں کی, کس وجہ سے کی. تو یہ ایک لارجر کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو سٹوری یہ ہے, اس میں مسلمان ممالک جب تک اپنے پاؤں میں کھڑے نہیں ہوں گے اور جب تک کوئی اس چیز کو تسلیم نہیں کریں گے کہ ٹھیک ہے ہر ایک کو دنیا میں رہنے کا حق حاصل ہے, کسی کو حق نہیں چھین سکتا کوئی بھی, یہ تو ہمارے بالکل. اچھا سر, ایک دو باتیں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں, آپ کی بڑی گہری نگاہ ان سارے معاملات کے اوپر. اینڈ سر وین پش کمز ٹو شو تو پھر اس طرح کی ریٹیلیشنز ہوتی ہیں فلسطین کی طرف سے. سر جس طریقے سے اسرائیل واز ٹیکن ابیک, جس طریقے سے راکٹ مارے گئے, اندر گھس گئے وہ لوگ, جس طریقے سے ان کے لوگوں کو ہاسٹیج لیا, وہ سارا اٹ واز کوائٹ اے اسپیکٹیکل ٹو واچ جب یہ ہوا. تھوڑا سا آپ نے کیا اس کو اینالائز کیا ہے سر کہ جو اپنا کلیم رکھتے ہیں کہ وی ہیو ون آف دا فائنسٹ انٹیلیجنس ایجنسیز ان دا ورلڈ, ان کی ناک کے نیچے سے یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ allowed to happen؟ ان کو بھی پتا تھا کہ اب یہ مسائل بڑھ رہے ہیں, کیونکہ ان کی جو لوکل پالیٹکس ہے اسرائیل کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. نتنیاہو صاحب از انڈر اسٹریس, انہوں نے اپنے اوپر جو جتنا اسٹریس ہے اس کو ہٹانے کے لیے یہ کر دیا ہو, یہ بھی ایک تھیوری چل رہی ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ہمارے فلسطینی بھائی تھے یہ تیاری کر رہے تھے. دیکھیے جب مسجد اقصیٰ پر جس طریقے سے بے حرمتی ہوئی ہے, ہزاروں لوگ جوتوں سمیت جو یہودی تھے گھس گئے اس میں, انہوں نے اس کی حرمت کو پامال کیا ہے. اور پھر جب یہ لیٹسٹ نقشہ انہوں نے انویل کیا ہے, اس کا ریئیکشن تو ہونا تھا, اور اس کے نتیجے میں یہ لوگ تو تیار ہو رہے تھے اور تیاری کر رہے تھے ان کو, اور ان کو سپورٹ ہے, یہ بھی مقبولی سپورٹ ہے ان کو, ان کو سپورٹ کے جی سپورٹ ہے ان کو, اور سپورٹ ہونے بھی چاہیے ان کو. اور میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا لارجر کانٹیکسٹ میں اگر دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو فلسطینیوں نے یہ جو حملہ کیا ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایز اے جو کمزور لوگ ہیں انہوں نے ایک بڑی اسٹیٹ کو جو اپنے آپ کو طاقتور ترین اسٹیٹ سمجھتی ہے اس کے اوپر انہوں نے حملہ بھی کیا ہے, اور واضح طور پر ان کے جو آرون میں چنکس نظر آئے ہیں وہ اس وقت بوکھلائے ہوئے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت وہ باقاعدہ غزہ اسٹرپ کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ان کے بھی ڈیفنس منسٹر کا میں اعلان پڑھ رہا تھا, اس نے کہا جی ان کو جانوروں جیسے سلوک کیا جائے گا, ان کا پانی سب کچھ بند کر دیا جائے گا ان کا. جب آپ ایسے ہوں گے تو لوگ اپنے سروں پہ کفن باندھ کے نکلیں, مرنا تو ہے نا. بالکل سر, پانی بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے پانی کا, غذا کا, دوائیوں کا سب بند کرنے کا اعلان کر دیا. سر یہ وار کرائمز ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو, جہاں پر یہ پتا ہے کہ اسرائیل کے اندر کوئی نقصان ہو گیا جو کہ اپیرنٹلی سو کالڈ ان کے خیال میں وہ نقصان ہو رہا ہے, تو یہ نظر نہیں آ رہا سر جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. جی دنیا میں دیکھیے ریئل پالیٹک میں کوئی اصول نہیں ہوتے. اسرائیل بذات خود ایک بہت بڑا وار کرائم ہے, اس کی ایگزسٹنس, جس میں برطانیہ مغربی دنیا اس میں شامل ہے اس کرائم میں. اس حد تک روس نے بھی, سوویت یونین نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا. تو یہ وار کرائم میں یہ لوگ شامل ہیں. اگر آپ تاریخ میں جائیں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ از اے ہیوج بگیسٹ وار کرائم اگر ہسٹری میں آپ دیکھتے ہیں. تو میرا خیال اسرائیل کا قیام جو ہے جس طریقے سے لایا گیا وہ ہے. سر دنیا کسی قسم کے کرائسس کی طرف جاتی ہوئی آپ کو نظر تو نہیں آتی؟ ابھی اس ایسکیلیشن کے بعد بھی یہ کچھ رپورٹس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ 4 امریکی جو ہے وہ اس کے اندر ہلاک ہوئے ہیں, 1 فرانسیسی شہری کا کہا گیا ہے, 2 یوکرینی شہریوں کا کہا گیا ہے, میکسیکن شہریوں بھی 2-3 کا فگر جو میں نے کہیں پر دیکھا کہ چل رہا ہے, ایک جرمن خاتون کا کہیں پر چل رہا تھا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سارا یہ کوئی ایک آل انکمپسنگ قسم کا ایشو الٹیمیٹلی بن سکتا ہے, بن جائے گا؟ جی بننا چاہیے. جب بنے گا تو ہی دنیا کی نظریں کھلیں گی, تو ہی دنیا کو سمجھ آئے گی کہ فلسطینیوں کے حقوق ہیں ان کو دینے پڑیں گے آپ کو. اس کے بغیر جو یہ مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں حل نہیں ہوگا. سر آخر میں یہ جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا ہے اس میں ایک تو روس نے باقی لوگوں کے ساتھ جو ایک میجورٹی اپینین تھا جانے سے انکار کیا, یعنی کہ اسرائیل کی حمایت سے انکار کیا. دوسرا سر چین والا جو معاملہ ہے اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اسرائیل کی طرف سے چائنا کو کہا گیا کہ ہماری حمایت میں بولا جائے. حمایت میں تو خیر نہیں کہا گیا, لیکن یہ ضرور کہا گیا کہ کہیں پر بھی سویلین لاس آف لائف جو ہے اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے. تو سر یہ کہیں نہ کہیں ٹلٹ جو ہے وہ پھر دوسری طرف بھی, ویسٹ کی طرف بھی فیور نہیں کر رہا سر؟ جی یہ کر رہا ہے یہ فیور. چین بھی دوغلی پالیسی پہ عمل پیرا ہے, کیونکہ چین کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے اسرائیل میں, اور اسرائیل کے ذریعے چین بھی بہت کچھ حاصل کر رہا ہے. تو چین اپنی گیم کھیل رہا ہے وہاں پہ, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سویلین لاس آف لائف میں دکھ بھی ہوتا ہے کہتے ہوئے یہ کہ سویلین صرف اسرائیل میں نہیں ہے, سویلین تو کشمیری بھی ہیں, آسام میں بھی ہیں, فلسطینی سویلینز نہیں ہیں, وہ سارے حماس تو نہیں ہیں. اور اگر سارے حماس بن بھی جائیں تو ان کا حق بنتا ہے یہ.
بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر آپ کا آپ کے وقت کے لیے. ناظرین، جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جہاں پر کوئی انٹرنیشنلی بھی اگر کوئی اس کا کوئی ریپل افیکٹ آ رہا ہے یا کوئی ریپریکشنز ہو رہے ہیں تو وہ ہونے چاہیے، کیونکہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ دنیا اس بات کو ریکگنائز کرے کہ فلسطین ایک ریئل ایشو ہے. پروگرام کے آخری حصے میں بھی ہم اسی پہ بات کریں گے، لیکن ایک پہلے بریک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں اسی ایشو پر، فلسطین کے معاملے پر ہی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر فارمر ڈپلومیٹ ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں ظفر ہلالی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ سر آپ کا آپ کے وقت کے لیے. سر یہ جو اس وقت کرائسس ہم دیکھ رہے ہیں غزہ پٹی کے اندر، سر 41 کلومیٹر لمبی اور 10 کلومیٹر چوڑی پٹی اور اتنی زیادہ آبادی، اور پھر جس طرح کے اسرائیلی حکام کی طرف سے جو کچھ سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں، جس طریقے سے وہ وار ڈکلیئر کر رہے ہیں، سر کوئی بہت بڑا ہیومن کرائسس ان دا میکنگ ہے آپ کے خیال میں؟ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہیومن کرائسس ان دا میکنگ نہیں ہے، یہ ایک ہیومن کرائسس کافی سالوں سے چل رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ اسرائیلیوں کا 5واں جنگ کا اعلان ہے غزہ پہ. 5واں، اور ایک جنگ تو 50 دن تک چلا. تو دیکھیے ان لوگ جو ہیں یہ ایک فیشسٹ گورنمنٹ ہے اسرائیل میں، اور یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ واقع یہ وہی لگتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کو انہوں نے بتایا کہ 19 عرب لڑکے 9/11 میں 2 جہاز میں بیٹھ کے انہوں نے 4000 امریکنوں کو ختم کر دیا. مانے کہ انہوں نے کنونس کیا دنیا کو کہ یہ جو 9/11 جو تھا یہ ایک حماقت تھی عربوں کی. ان میں پتہ نہیں 19 سعودی لڑکے تھے، اور ان کے بارے میں یہ 19 لڑکے امریکہ آئے، ٹریننگ لے، سب چیز کیا، مگر ان کو پتہ ہی نہیں چلا. تو اب یہ لگتا ایسا ہے کہ یہ غزہ جو ہے، ایک امریکن نے مجھے کہا، بلکہ ایک یہودی، وہ کہتا ہے کہ ایک گھاس کا ایک پتا نہیں ہے غزہ میں جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے. اتنا ہمارا ویجیلنس ہے، اتنا ہمارا انٹیلیجنس ہے، اتنے ہمارے سپائز ہیں، اتنے ہمارے کیمراز ہیں. تو ایک پتا نہیں ہل سکتا ہے ہمارے کو، ہم نہ جانے. اور یہ دیکھیے کیا ہوا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک جان بوجھ کے کیا گیا ہے. اور یہ کیوں کیا گیا ہے؟ تو فائنانس منسٹر جو اسرائیل کا ہے. سر تھوڑا سا یہ کہہ دیجیے گا، جان بوجھ کر کیا گیا ہے یا ایک چیز پلان کی جا رہی تھی اس پر جان بوجھ کر بلائنڈ آئی رکھی گئی ہے کہ بس ٹھیک ہے لیٹ اٹ ہیپن؟ ہاں ایگزیکٹلی، جو بھی ایون دیٹ بلائنڈ آئی، مانے ایک بلائنڈ آئی رکھنا تو اس کے معنی پلاننگ ہے نا، اٹ از اے پلان. اب آپ خود ہی سوچئے کہ جب ان کا فائنانس منسٹر نے پبلکلی کہا ہے غزہ کو کہ بھائی تم لوگوں کے پاس 2 آلٹرنیٹیوز ہیں، 3 آلٹرنیٹیوز ہیں، یا ایسے ہی رہو مانے انڈر آکیوپیشن، اور تمہارا کیلری انٹیک مانے جتنا پر پرسن تم کھانا کھاتے ہو وہ بھی ہم ڈٹرمن کریں گے، بجلی، پانی، میڈیکل، سب چیز. یا تم امیگریٹ کرو یا تم مرو. اور پہلا جو آپشن ہے کہ آپ ایسے ہی رہیں، وہ آپشن اب نہیں رہا. انہوں نے، اور خاص طور نتن یاہو نے اسے ختم کر دیا. تو ناؤ اٹ از آئیدر لیو اور ڈائی. تو اب مارنے کا وقت آ گیا ہے. اور دیکھیے یہ تو ایک ہائی رائزز اپارٹمنٹس اور بلڈنگز کو بام کر رہے ہیں. یہ تو چھپا بھی نہیں رہے ہیں کہ ہم ملٹری کو مار رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکائی اسکریپرز کو، اپارٹمنٹس کو ہم کر رہے ہیں. لیکن ہلالی صاحب جہاں وہ یہ نہیں چھپا رہے کہ ہم کسے مار رہے ہیں اور ہم ہر کسی کو ماریں گے اور لیو اور ڈائی کا آپشن ہے خالی فلسطینیوں کے پاس، وہیں پر امریکہ نے بھی سر یہی کچھ کیا ہے. وہ جس طریقے سے ملٹری ایڈ کی بات کر رہے ہیں، ہر طرح کی سپورٹ ایکسٹینڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی اس بات سے نہیں گھبرا رہے کہ ہم بغیر کسی بات کے ہم آل آؤٹ جا کے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو سر اس طرح کی سپورٹ جو ہے اس کی ضرورت فلسطین کو بھی ہے نا. مسلم ممالک کہاں پر ہیں سر جن کے پاس پیسہ بھی بہت ہے اور طاقت بھی بہت ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. میں آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ جنرل کلارک نیٹو کمانڈر خود کہا
9/11 کے بعد کہ میں جب گیا پینٹاگن اور مجھے اپنے پرانے افسر ملے جو ان کے ساتھ میں نے کام کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا اس کا پرپس، مقصد کیا تھا 9/11 کا، کہ ہم 5 ملکوں کو تباہ کریں، ختم کریں، سیریا، عراق، لیبیا، لیبنن اور ایک شاید ایک اور جس کا نام مجھے فی الحال نہیں یاد آ رہا ہے۔ دیکھیے یہ بھی وہی ہے جیسے میں نے کہا نا، یا تم نکلو یا مرو۔ اب یہ مار رہے ہیں، اب یہ مار رہے ہیں اور یہ مارتے رہیں گے۔ اور امریکہ کی بات جو آپ کر رہے ہیں بھائی، امریکہ تو 1 منٹ کے بعد، ایک انکوائری سے پہلے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ بھائی تو تم نے یہ نہیں پوچھا ان کو کہ ہم نے تمہارے کو اتنا مدد کیا ہے، تمہارا انٹیلیجنس یا پولیٹیکل فیلئر، انٹیلیجنس فیلئر یہ کیسے ہوا، کچھ ایکسپلین کرو، پہلے دن سے شروع کر دیں کہ نہیں یہ تو جو ہوا ہے غلط ہوا ہے۔ جب ان کے فائنانس میں دیکھیے 5 جنگ غزہ کے خلاف ہوئے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے 51 days one of them lasted۔ امریکہ نے کچھ کہا ہے؟ 250 ابھی مارے گئے ہیں، سیٹلرز نے خود ختم کیا ہے ان کو with the help of the Israeli army۔ کوئی کرٹیسزم آئی ہے؟ ایک امریکن جرنلسٹ مارے گئی ہے، شاٹ بائی این اسرائیلی، وہ سیریا میں، سیرین جرنلسٹ، اس کے بعد سیرین امریکن، کیا اس کے بارے میں کنڈیم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا سر، لیکن اگر یہ پارٹ آف اے وائڈر پلان ہے جس کی طرف ابھی آپ نے بھی اپنے پہلے کامنٹ میں اشارہ کیا، ہمارے ساتھ جنرل غلام مصطفیٰ تھے وہ بھی کچھ اسی طرف اشارہ کر رہے تھے، تو سر اس پلان کو، یہ پلان کو تھوڑا زیادہ براڈ تو نہیں دکھائی دیتا آپ کو؟ کیونکہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی طرف فنگر پوائنٹنگ کی جا رہی ہے کہ ایران نے ان کو ہر طریقے سے فنڈ کیا ہے اور سپورٹ کیا ہے، جبکہ ایران یہ کہتا ہے کہ ہماری ہر طرح کی مورل سپورٹ ان کے ساتھ ہے، لیکن اس حملے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا، بٹ ایران کو پھر بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ایران کو یہ تو نیتن یاہو تھے 20 سال سے 15 سال سے کہہ رہا ہے امریکہ کو، خدا کے لیے مجھے ان کے خلاف چھوڑو، میرے پاس I have deep penetrating bomb ground penetration nuclear tactical weapons، میری ٹریننگ ہو گئی ہے ان پہ، آپ کے ویپنز F6 پہ میں نے F-16 پہ میں نے ٹرین کر لیا ہے، I'm ready، مجھے جانے دو ایران کے خلاف۔ اب یہ موقع مل گیا ہے، اب یہ آپ دیکھیں گے I think this war will expand۔ اب امریکہ کو سوچنا چاہیے کہ وہ جنگ چاہتے ہیں ایران کے ساتھ، اس لیے کہ جو بھی ایران کے ساتھ ہے انہوں نے تو امریکنوں پہ اور امریکہ پہ اور ان کے جو بیسز جدھر بھی ہیں بحرین یہ وہ انہوں نے تو انلوڈ کر دینا۔ Whether they have nuclear weapons I don't know۔ So what do you see will happen with the rest of the world اگر یہ کرائسس یا یہ کانفلکٹ ایسکلیٹ کرتا ہے؟ آلریڈی یوکرینین کرائسس کے بعد دنیا بھر میں مختلف معیشتوں کا جو حال ہوا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اس کا امپیکٹ ابھی بھی آئل پرائسز آئی تھنک 4% میں کہیں پڑ رہی تھی کہ جمپ آلریڈی کر چکی ہیں اس ایسکیلیشن کے بعد، تو اگر یہ کنٹینیو کرتا ہے تو سر دنیا کے باقی ممالک کا، دنیا کا کیا ہوگا؟ دنیا تو کچھ کر نہیں سکتا ہے نا جی۔ دنیا نے 1980 میں ایک UN ریزولوشن پاس کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے اور کیپٹل جو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے جیروسلم۔ کیا آپ نے کچھ اس پہ کر پایا؟ آپ نے کہا ہے کہ 1980 کے ریزولوشن میں کہا ہے کہ آپ ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیگل ہے، اگر آپ اپنے ملک کو you are freeing them from occupation۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ، اور حماس نے کیا کیا؟ یہی کیا، یہ کہتے ہیں وہ کرمنلز ہیں۔ دیکھیے ورلڈ کین ڈو نتھنگ، UN has failed، complete failure۔ کب سے UN سیکیورٹی کاؤنسل کے ایجنڈا پہ کشمیر ہے یا پیلسٹائن ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کیا ہے کچھ؟ سر بیک ان دا ڈے جب مصر نے اس کی بات کریں، سینائی کی بات کریں، اپنا دیگر علاقہ ریکلیم کیا تھا اسرائیل سے، اس ٹائم پر سر ایک سرٹن لیول آف یونٹی جو عرب ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، ان کی طرف سے دیکھی گئی تھی، جس طریقے سے امریکہ کو بھی آپ کو پتہ ہے ان کی معیشت کو جو کچھ فیس کرنا پڑا تھا۔ سر کیوں اس طرح کا اتحاد دوبارہ دکھائی نہیں دیتا ہمارے ممالک کے اندر؟ ابھی تو جو مصر میں اس وقت حالت ہے، بارڈر ساتھ لگتا ہے لیکن وہ کسی بھی قسم کی سپورٹ کو تیار نہیں ہے۔ سر اتنی بے حسی؟ تو بس آپ look at the people
جن کو آپ دیکھیں ادھر بیٹھا ہوا ہے سیسی جو ہے وہ کیسے آیا؟ آپ تھوڑا سا دیکھ لیں نا ہاؤ ہی کیم. اور جو ملک ڈیموکریسی سپورٹ کرتا ہے امریکہ، وہ سیسی کو $3 بلین دے رہا ہے صرف اپنے فوج کو خوش رکھنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ایجپشن بہت بڑا پاور ہے، اور ایجپشن اگر اسرائیل کے خلاف ہو جائے تو پھر امریکن انٹرسٹ ول بی شیکن. تو وہ تو ضروری ہے کہ وہ کچھ نہ کرے. تو وہ $3 بلین دے رہا ہے. ان کی ایجپشن جو ہیں وہ جیسے ہیں، مانے کہ عوام کو تو چھوڑو، عوام کا تو کچھ یہی نہیں ہے اس میں. بالکل ٹھیک ہے سر. ہر کچھ عرصے کے بعد ایک شوشہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹتا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ان ممالک کی طرف سے جنہوں نے ابھی تک آلریڈی ایسا نہیں کیا ہے. عرب ممالک میں 1-2 ممالک کے ساتھ تو کچھ ہم نے دیکھا کہ کامیابی ہوئی بھی ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر. یہ اب جو ایسکلیشن ہوئی ہے، اور اب چلیں کم سے کم اور کچھ نہیں، اسٹیٹمنٹس کی حد تک کی سعودیہ کی بات کریں، دیگر ممالک کی بات کریں، جو بیانات سامنے آئے ہیں، تو آپ کو یہ معاملہ پھر سے کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے سر؟ بی بی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پی ایل او سوری یہ جو پی ایل او مانتا ہے اسرائیل کو، حماس ریکگنائزز اسرائیل. کیا آپ کہہ رہی ہیں؟ اگر آپ ان کو ریکگنائز بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کیا پڑا ہے فرق؟ آپ مجھے بتائیں. سر بس مجھے آخر میں یہ ضرور کہہ دیجئے گا کہ ٹھیک ہے، شاید بیانات سے آگے آپ نے کہا دنیا کچھ نہیں کر سکتی، اسٹیٹمنٹ تو سر دے ہی سکتی ہے نا. پاکستان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، جتنا کہا گیا، آپ کے خیال میں اتنا ہی کہا جا سکتا تھا یا کمی رہ گئی؟ دیکھیے اگر 2-4 اور ایڈجیکٹیوز لگا دیتے تو شاید لوگ زیادہ خوش ہوتے، مگر کہنے کا جو ہم نے کہا ہے، ہمارا سٹانس جو ہے وہ مناسب ہے. ہم نے کہا ہے ہمارا سٹانس وہی ہے اور وہی رہے گا جو دنیا نے کہا ہے in a resolution 2 states with Jerusalem as the capital of Palestine. یہ بس یہ تو مان گیا ہے، دنیا نے کہہ دیا ہے، جنرل اسمبلی نے کہہ دیا ہے. بٹ لائک یو آلریڈی سیڈ ان یور کانورزیشن کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اور شاید اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم تو فیل ہو چکا ہے. سر بہت شکریہ آپ کا، اس بہت ہی اہم موضوع پہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کی بالخصوص اگر بات کریں فیل ہو چکا ہے. دنیا اس کرائسس کے اندر، اس کانفلکٹ کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتی. امریکہ کی ظاہر ایک بہت کلیئر سائڈنگ ہے اسرائیل کے ساتھ. یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ سارا معاملہ کس طریقے سے انفولڈ ہوتا ہے، کہاں جاتا ہے، کتنا نقصان فلسطینیوں کو اٹھانا پڑ سکتا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے فریڈم اسٹرگل ہے، اور میرا خیال ہے اس اسٹرگل میں اسی طریقے سے آگے بڑھا جاتا ہے. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. یاسمین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.